اپنے عنوان کی کامل اور مکمل روایت وہ یہ روایت ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمائی۔ امام بخاری نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھا۔ اس باب کے تحت واضح روایت یہ تیسری روایت ہے۔ چنانچہ اس کا پہلا جز بدء الوحی کا سوال یہاں بھی آ گیا، ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، تو وہ کیفا کا جواب یہاں آ گیا الرؤیا الصالحہ۔ آپ نے کیفا پوچھا تو ہم نے جواب دیا رؤیا صالحہ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ پہلے شروع ہوا تاکہ ایک انسیت پیدا ہو جائے۔ دن میں ہونے والی تمام باتوں کو رات میں بتا دیا جاتا تھا۔ جتنے واقعات، جتنے حالات دن میں پیش آنے والے ہیں وہ سب رات میں دکھا دیے جاتے تھے۔ اب آپ بچوں کے ذریعے سے کچھ باتیں معلوم بھی کرتے ہیں کہ دن میں جو بچے شرارت کرتے ہیں آپ نے اس کو رات میں خواب میں دیکھ لیا مثلاً، اور آپ صبح اٹھنے کے بعد آپ کے سامنے جب وہ واقعہ جو آپ نے خواب میں دیکھا جب ظاہر ہونے لگتا ہے تو آپ کے ایک عجیب سی ایک تصدیق دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، ارے بھئی رات کو میں نے یہی تو دیکھا جو اب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے جو رات میں دیکھا اسی کو آپ جب دن میں دیکھتے ہیں تو آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کئی بار آپ نے اس کا تجربہ کیا، اس کا تجزیہ کیا۔ جب آپ نے کر لیا تو آپ کو ایک اعتبار سے یہ دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ بھئی میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو سب کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو گویا اللہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کیا دینا چاہ رہا تھا؟ بھئی آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کل ہونے والا رات کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن آگے کا کل فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد سے تعبیر فرمائی آخرت کی۔ آخرت کی جو تعبیر اللہ نے فرمائی وہ غد سے، گویا آئندہ آنے والا حال، آئندہ آنے والا مسئلہ، آئندہ آنے والی پریشانیاں، وہ سب جس طرح آپ آج کل ہونے والے کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم آپ کو کل ہونے سے پہلے آج آپ کی اطلاع دے دیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ اپنی امت کو ڈرا لیجئے، آگاہ کر لیجئے، بتا لیجئے، اور آپ کے دل کے اندر بھی مکمل طور پر اس بات کا یقین پیدا ہو جانی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم بتا جاتا ہے۔ ما کان ما یکون، یہ الگ چیز ہے کہ یہی جملہ بریلوی استعمال فرماتے ہیں لیکن غیب کے علم کے سلسلے میں استدلال کرتے ہیں۔ ہم ان کے تمام باتوں کا ایک جواب دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا؟ سب کہتے ہیں ہاں تھا، ہاں تھا، ہاں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں ارے بھئی
آپ کو ان تمام غیب سے مطلع کیا کس نے؟ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، تبھی تو حضور نے بتایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب یہ بات صاف واضح ہے کہ وحی کے ذریعے سے تمام غیب کی باتیں حضور کو دی جاتی تھی، اطلاع دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام ان تمام باتوں کو سن کر بعد میں آپ امت کو بتایا کرتے تھے۔ جب یہ باتیں ہیں تو ایسے موقع پر آپ ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم؟ ہم کہتے نہیں، غیب کا علم دیا گیا، غیب کا علم تھا نہیں۔ اگر غیب کا علم تھا تو پھر وحی کی ضرورت کیا تھی؟ میں پہلے سے غیب کا علم تھا، پتہ چلا غیب کا علم حضور کا ذاتی نہیں ہے، صفاتی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ غیب کا علم حضور کا ذاتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی، ہم نے سنی، پھر ہم نے اپنے شاگردوں کو بتایا، یا جمعے کے بیان میں بتایا، یا کوئی بھی بیان میں بتایا، تو فوراً کیا بھائی ماشاءاللہ مولانا غیب کے باتیں سب بتا رہے ہیں نا، میرے پیارو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جو ہم نے سنایا تو ہم نے سنایا، بھائی حضور کی باتیں ہم نے نقل کی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا؟ کہا نہیں، حضور نے اللہ کی باتیں نقل کی۔ تو یہ آسان مسئلے کا حل ہے کہ آپ کیا کہہ دیا کریں، حضور کو جو بھی غیب کا علم ملا وہ کس کی طرف سے ملا؟ اس کے لیے حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ جب حضور سے سوال کیا گیا آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہی جواب دیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تو کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ محیص کے بارے میں پوچھا گیا، کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا، اہیلہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو سب آپ علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر سوال کیا، لوگوں نے آ کر درخواست کی۔ بہر تمام صورت آپ علیہ السلام کسی طرح متوجہ ہوتے تھے؟ جی کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ کب؟ جب تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ آپ کو غیب کا علم تھا، کیا تھا؟ اب یہاں اسی بات کو واضح کیا جا رہا ہے، جیسے کہ واقعہ آپ نے سنا کہ آپ علیہ السلام چلے گئے غار میں اور وہاں قیام کر رہے ہیں، آپ وہاں قیام کر رہے ہیں اور اس وقت میں فرشتہ آیا۔ کون آیا؟ اب یہاں سے آپ تفصیلی نکات سنیے۔ فجاءہ الملک، یہ کون فرشتہ ہے؟ دیکھو یہ وہ فرشتہ ہے جس سے آپ علیہ السلام کو دھیرے 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 انسیت پیدا کی گئی۔
اور اتنی انسیت پیدا کر دی گئی کہ حضرت نبی علیہ السلام کے بغیر وہ فرشتہ آسمان میں رہنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، بار بار زمین میں اتر جایا کرتا تھا۔ کون؟ اتنی لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی وہ ہے 60 مرتبہ، سب سے زیادہ۔ بعد میں نے فرمایا 300 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ سب سے زیادہ جو وحی نازل ہوئی وہ کس پر؟ کتنے مرتبہ؟ بعد نے کہا ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں جن پر ایک بار بھی وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی صرف نبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، اور انتخاب کے بعد ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اس خاندان میں، اس گھر میں نبی کی تعلیم کی تحفظ کیجیے۔ تو انبیاء میں بعض صرف گھرانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تمام انبیاء عالمی نہیں تھے۔ انبیاء میں بعض کس کے لیے گھر مبعوث ہوئے ہیں؟ خالی ایک گھر کے لیے۔ جب وہ گھر کے لیے مبعوث ہوئے تو ان سے یہ کہہ دیا گیا آپ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس لیے عیسائی اپنے نبی کی نصیحت کو دھیرے 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 بدل دیے۔ جیسے کیا کر دیے؟ عقیدے کو بدل دیے، اعمال کو بدل دیے۔ اور ایک بات تعجب کی وہ یہ ہے، یہاں تک کہ کتاب ہی کو بدل دیے۔ اس وقت جو 4 کتابیں عیسائیوں کے نزدیک معتبر سمجھی جاتی ہیں، ان کتابوں کا انتخاب کیسے کیا گیا؟ پورے عالم کا کانفرنس ہوا، تمام بائبلز جتنے اب تک لکھے گئے ہیں ان سب کو جمع کیا گیا ایک ٹیبل پر، اور یوں کہا گیا ارے بھئی آہستہ ٹیبل کو ہلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ٹیبل کو ہلاتے 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 صبح جو کتاب ٹیبل پر رہ جائے گی وہی کتاب ہمارے یہاں سب سے زیادہ معتبر سمجھی جائے گی۔ چنانچہ کیا ہوا؟ تو 4 کتابیں رہ گئی، تو وہ 4 کتابوں کو پورے عالم میں سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دی گئی بائبل۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ کتنا بہترین معیار انہوں نے چنا۔ ارے بہنی کیا بہترین معیار، دیکھو کیا ہلانے کا۔ اب نبی علیہ السلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے زمانے کے تمام بدعات و خرافات کا خاتمہ کیا، اور پھر یہ جو کیا بات بتایا،
ختم کی. اور آپ نے کہا ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موضوعہ، اور آپ نے اس کے خاتمے کے ساتھ اور ایسے کامل اور مکمل شریعت صرف اور صرف 22 سال 5 ماہ میں، 10 سال پڑھ کر بھی ہم لوگ 22 سال 5 ماہ میں جو آپ نے ہمیں ہدایت دی، شریعت سکھائی، وہ شریعت ہم لوگ 22 سال تو دور کی بات، 22 سال بہت کم، زندگی بھر پڑھیں تب بھی وہ ختم. تو 22 سال 5 مہینے میں آپ نے پوری شریعت کی تکمیل فرمائی، پورے شعبوں کی تکمیل فرمائی. تو وہ جو آپ نے تکمیل فرمائی، تو وہ تکمیل جامع اور مانع الفاظ میں آپ نے فرمائی. گویا کہ سمندر کو کوزے میں آپ نے کیا کر دیا. اب یہاں فرشتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی استعداد، آپ کی صلاحیت، آپ کی صحبت، آپ کی نسبت، آپ کی عفت، آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، وہ جبرائیل جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ آپ کو نبوت ملنے سے لے کر آپ کے وفات تک 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں. کتنے ہزار مرتبہ؟ تو آپ کی صحبت میں رہنا کتنا ان کو پسند تھا ہوگا؟ حساب اگر لگائیں، ہر 15 منٹ پر حاضری ہو رہی ہے. کتنی؟ 24. یہاں تک کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری ایسی حدیثیں جس میں آپ نے صحابہ کی تائید کے لیے جبریل کی درخواست کی. ہاں، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ، یا اللہ حسان اشعار پڑھنے کے لیے، ہجو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اب حسان ہمت تو کر چکے، لیکن روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرما. اب روح القدس اشعار کے ذریعے سے کس کی تائید فرما رہے ہیں؟ حضرت حسان کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 دن اب وہ روح القدس کیا معلم بن کر تشریف لائے حضور کے لیے؟ نہیں.
بلکہ ناقل بن کر تشریف لائے، معلم بن کر نہیں بلکہ کیا ناقل بن کر تشریف لائے۔ تو اللہ نے بھی کہا اقرا، اسی جملے کو لا کر دہرایا اقرا کے ذریعے سے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی حکمت یہ کہ جب اقرا کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہیں گے؟ اقرا کہیں گے، اور اس امر پر پوری زندگی عمل کرتے ہوئے لا لا کر قرآن پاک سناتے رہیں گے۔ قرآن پاک کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب میں نے آپ کو کہا پڑھو تو آپ مجھے بھی کہیں گے پڑھو، پڑھو بولے تو آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے یا مجھے کہیں گے پڑھو؟ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک انسیت پیدا فرمائی کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا من وجہین، آپ اللہ کے طرف سے پیغام پہنچانے والے ایلچی بھی ہیں، اور من وجہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے مستفید ہونے والے ایک اعتبار سے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ کس کے؟ تو اللہ کے حکم سے آ کر ہر رمضان قرآن پاک سنتے بھی تھے اور آپ علیہ السلام کو سناتے بھی تھے۔ خیر یہ ہوا اقرا۔ بقیہ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔